إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وفي مقام آخر या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे।
الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شان و شوکت، بلندی، برتری اللہ رب العزت کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، بنانے والا، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، دو جہانوں کے سردار جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی بازار کے اندر جا کر کے یہ آواز لگاؤں، اے دکاندارو، اب اس میں راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی آ جا رہے ہیں، گاہک بھی ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہہ دی اے دکاندارو، تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف دکاندار ہیں۔ راہگیر بھلے سے میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں اس سے مخاطب ہی نہیں ہوا۔ مسافر میری بات نہ سنے، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں ان سے مخاطب ہی نہیں ہوا۔ گاہک میری بات کو نہ سنے، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں ان سے مخاطب ہی نہیں ہوا۔ سکول کا پرنسپل، کالج کا پرنسپل، سکول کے میدان میں آواز لگائے 11ویں کلاس کے طلباء، 10ویں والے نہ سنیں، 9ویں والے نہ سنیں، 8ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں، کیونکہ پرنسپل نے جب یہ کہہ دیا 11ویں کلاس کے طلباء، تو بات واضح ہے کہ پرنسپل کے مخاطب صرف 11ویں کلاس کے طلباء ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، اردو کا خطیب ہوں، آپ کے حوالے یہ آیت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو سکول کا پرنسپل نے جب کہہ دیا کہ 11ویں کلاس کے طلباء، تو بات واضح ہے کہ 11ویں کلاس کے طلباء بات کو سنیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ رب کا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں میں تم سے مخاطب ہوں، ایمان والوں میں تم سے مخاطب ہوں۔ کوئی مشرک میری بات کو سنے نہ سنے، کوئی بدعتی میری بات کو سنے نہ سنے، ایمان والوں میں تم سے مخاطب ہوں، تم تو میری بات سنو۔ جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ اللہ فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ کس میں؟ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ۔
ایک بندہ کسی پارٹی کی رکنیت حاصل کرے، رکنیت فارم پر کر دے اور جا کر بعد میں بیٹھ جائے دوسری پارٹی میں، اگلے دن پریس کانفرنس بیٹھ جائے گی، ہم نے رکنیت ختم کر دی۔ بندہ پیپل پارٹی کی رکنیت حاصل کرے، پیپل پارٹی کی رکنیت حاصل کرے اور بعد میں جا کر کے بیٹھ جائے لیگیوں میں، اگلے دن پریس کانفرنس بیٹھ جائے گی، فارغ ہے ہم سے۔ آپ اپنے معاشرے میں اس طرح کے بندے کو پسند نہیں کرتے ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ آپ کے لیے بات عرض کر رہا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہے ہیں پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ۔ اگر پورے کے پورے نہیں آتے ہو تو فسادی ہو، اگر پورے کے پورے نہیں آتے ہو تو پھر کیا ہو؟ فسادی ہو۔ پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، اگر پورے کے پورے نہیں آتے ہو تو فسادی ہو، اور جو ہو نہ فسادی، اللہ فرماتے ہیں فخرج، نکل جا، دور ہو جا میری محفل سے، فخرج منہا فإنک رجیم، دور ہو جا، نکل جا میری محفل سے۔ یہ رب نے کب فرمایا؟ جب رب نے کہا اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کر، اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کر۔ کہنے لگا نہیں کرتا۔ کیوں؟ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، میری شان اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شان اس کی اعلیٰ ہے جس کو میں اعلیٰ شان عطا کروں۔ شان اس کی اعلیٰ ہے جس کو میں اعلیٰ شان عطا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج، نکل جا، گیٹ آؤٹ، نکل جا میری محفل سے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، میں آخر میں اس کو ملا کے آپ کو دوں گا، اس جملے کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام میں آ جاؤ۔ کس میں آ جاؤ؟ اسلام میں آ جاؤ۔ اب جب اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کے بیڑے میں آ جاؤ، اسلام کے صحن میں آ جاؤ، تو اسلام بتاتا کیا ہے؟ اسلام سکھاتا کیا ہے؟ اس کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرما رہے اسلام میں آ جاؤ۔ اب اسلام کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے اسلام کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو مذہب بنایا، ہم سمجھتے ہیں اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک حادثہ ہوا اسلام کے ساتھ، جو ہم نے اسلام کو مذہب بنایا، یہ کھلواڑ ہوا اسلام کے ساتھ اور ہمارے ہاتھوں ہوا کہ ہم نے اسلام کو مذہب بنایا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو مذہب بنایا، اسلام مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟
دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے۔ اب غور کیجئے گا، ہم نے اسلام سے، دین سے چھلانگ لگائی، اسلام سے چھلانگ لگائی نیچے مذہب تک، یہاں بھی رہتے بڑی بات تھی۔ مذہب پہ چھلانگ لگائی، یہاں بھی رہتے بڑی بات تھی۔ ہم نے پھر چھلانگ لگائی نیچے مسلک تک، مسلک پہ بھی رہتے بڑی بات تھی، مسلک پہ بھی رہتے بڑی بات تھی۔ ہم نے تو مسلک سے بھی نیچے چھلانگ لگا دی، اسی لیے پستیوں میں ہے، گہرائیوں میں ہے، ذلتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اسلام میں آؤ، جب اسلام کے دامن میں آؤ، جب اسلام کے صحن میں آؤ، جب اسلام کے بیڑے میں آؤ، اسلام سکھاتا کیا ہے، اسلام بتاتا کیا ہے، اس کا داخلی دروازہ کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ساری کائنات کا الہ، ساری کائنات کا معبود، ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کا مسجود، علی کل شیء قدیر، بنانے والا، سجانے والا، داتا، رازق، خالق ایک اللہ ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ساری کائنات کا الہ اللہ، پہلا حصہ بیان کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرات ہم نے رب کو چھوڑا ہے، رب کو سجدہ چھوڑا ہے، رب کو جھکنا چھوڑا ہے، اسی لیے پستیوں میں ہیں، اسی لیے گہرائیوں میں ہیں، اسی لیے ذلتوں میں ہیں۔ رب کو سجدہ کر دیا، رب کے سامنے آ کے سجدہ کر تو صحیح، رب تجھے معاف کرے گا۔ زبان سے ہر وقت لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، گر دل و جان نہ ہو تو کیا فائدہ۔ وہ ایک استاد تھے، ان کے شاگرد ایک دفعہ ان کے لیے ایک طوطا لے کے آ گئے، ان کے لیے ایک طوطا لے کر آ گئے تو آ کے استاد صاحب کو کہا کہ استاد جی یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا میرا وابستہ کام ہے تدریس سے، میرا پڑھنے پڑھانے سے کام ہے، میں طوطے کا کیا کروں گا؟ تو شاگردوں نے کہا یہ خاص نسل ہے، آپ جو سکھائیں گے یہ سیکھ جائے گا، آپ اس کو جو پڑھائیں گے وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ خیر استاد صاحب طوطے کو گھر لے گئے اور جا کر کے ورد کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، بار بار پڑھی جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بار بار پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ طوطے کی زبان پہ بھی جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، طوطا بھی پڑھنا شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک دفعہ استاد صاحب اپنی مجلس کے اندر تشریف لائے، ان کا چہرہ اترا ہوا اداس۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا بات ہے، کیوں آپ اداس بیٹھے ہیں؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ رات کو طوطا پنجرے سے باہر تھا، بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا اور طوطے کو کھا گئی۔ شاگرد کہنے لگے بس اتنی سی بات تھی، ہم اور لا دیں گے، طوطے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم اور لا دیں گے۔ کہنے لگے اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ طوطے کو بلی کھا گئی،
کہنے لگے جب طوطے کو لا الہ الا اللہ یاد ہو گیا تھا، طوطے کو لا الہ الا اللہ یاد ہو گیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو اب لا الہ الا اللہ یاد ہو گیا ہے، جب اس پہ پریشانی آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو یہ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ جب رات کو بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا، اس کو پکڑ لیا اور کھا گئی، اس نے اپنی زبان کے اندر چلانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ طوطے کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ، پر دل میں نہیں، کیونکہ طوطا ہے نا، اسے کیا پتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، گر دل و جان ہو تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے صحن کے اندر ایک بھینس بندھی ہے، تیرے ڈیرے کے اندر ایک بھینس بندھی ہے جس کا رنگ کالا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا، من بین فرس ودم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ بھینس کا تذکرہ قرآن میں، اس کے پیٹ کے اندر گوبر ہے یہ تذکرہ قرآن میں، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے جسم کے اندر خون ہے یہ تذکرہ قرآن میں۔ اللہ فرما رہے ہر کوئی نہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہر کوئی نہیں، عبرت حاصل کر، شعور والوں کو اللہ مخاطب ہے، ہر کوئی نہیں، سوچ سمجھ شعور والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالصا، خالص دودھ دیا تجھے میں نے۔ ایک طرف گوبر ہے، اپنے جام کے اندر نگاہ دوڑا، تجھے خالص دودھ دیا میں نے، اس میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، اس میں نے خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، خالص دودھ دیا تجھے میں نے۔ اللہ کیوں نہیں آنے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تجھے، میں جانتا ہوں اپنے انسان کو، میں نے انسان کو بڑا حساس بنایا ہے، بڑا بن کے باہر جاتا ہے، بڑا بن کے باہر جاتا ہے، بڑا صبر کے باہر جاتا ہے، بڑا عطر لگا کے باہر جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا آراستہ کر کے باہر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اپنے انسان کو دودھ میں ہلکی سی گوبر کی بو آ گئی، میرا انسان، میرا بندہ دودھ پی نہیں سکے گا۔ اگر میرے بندے کو دودھ میں ہلکی سی خون کی رنگت آ گئی، میرا انسان، میرا بندہ دودھ پی نہیں سکے گا۔ اللہ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ بندے کو بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالصا، خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا تو مجھے سجدہ خالص کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے سجدہ خالص کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، دودھ میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس میں دودھ کے اندر خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا
تو مجھے سجدہ ایسے کر اس میں بدعت کی بو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ کے اندر بھینس کی رنگت کو نہیں آنے دیا، بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اب اگر تو میرا بندہ ہے نا، سجدہ مجھے ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہی نہ ہو۔ آپ کے لیے بات عرض کر رہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں۔ داخلی دروازہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا حصہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا حصہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ آقا کے حسن کو نہیں مانتے تھے؟ زلف پہ کوئی اعتراض تھا؟ چہرے کی نورانیت پہ کوئی اعتراض تھا؟ اعتراض کہاں پہ ہوا؟ صادق مانتے تھے، سچا مانتے تھے۔ حضور کا چہرہ تو ایسا کہ حضور کے چہرے کو ابو بکر صدیق دیکھیں، عمر دیکھیں، عثمان دیکھیں، علی دیکھیں، بلال دیکھیں، معاویہ دیکھیں۔ حضرات حضور کا چہرہ تو ایسا ہے، نورانیت تو ایسی ہے، چہرہ تو ایسا ہے جس کو بنانے والا خود رب دیکھے، جس کو بنانے والا خود رب دیکھے، بنانے والا دیکھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو، محبوب قد نرا، محبوب اوپر قد نرا، ارا یرا نرا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب جب آپ اوپر دیکھ رہے تھے میں اللہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حسن تو ایسا ہے، حسن تو ایسا ہے۔ ایک دفعہ ایک آنے والا آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور آرام فرما رہے ہیں اور چاند کی روشنی ادھر ادھر چار طرف چاند کی روشنی پھیل رہی ہے، تو وہ صحابی رسول سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جو روشنی ہے یہ اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ یہ جو روشنی ہے یہ اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگ گیا کہ اس چاند کی روشنی مدم ہے، اس چاند کی روشنی زیادہ ہے۔ روایت کریں دے جابر سہارا، میں اقرات ڈٹھا محمد پیارا، چدوسی چودوی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ حسن تو ایسا ہے۔ داخلی دروازہ بیان کر رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قول رسول مانو گے تو ہی اسلام میں آؤ گے، قول رسول جو نہ مانے میں اسے مسلمان نہیں کہتا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔
قول رسول مانو گے تو اسلام میں داخل ہوگے۔ قول رسول کیا ہے؟ قول رسول کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کیا کہا؟ ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے پاس صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور خاموش۔ دوسری بار پھر آئے، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور خاموش۔ تیسری بار پھر آئے، کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان سے آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ اور ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ آقا آپ تاخیر سے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر سے ہیں، تو ساتھیوں نے صحابیوں نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر نے تکبیر اولیٰ کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا، پہنچی آواز حجرہ رسول میں، آقا پردہ ہٹا کے کہتے ہیں اللہ عمر مراد رسول ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کے لیا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے۔ سارے صحابہ مان گئے۔ رب نے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے چلا ہوں، اسے سجدہ کرو۔ میں نے شروع میں بات کی تھی، یاد ہے؟ رب نے کہا میں نے اپنا خلیفہ اسے بنانے جا رہا ہوں، اسے سجدہ کرو۔ سارے ملائکہ مان گئے، وہ سارے نوری علم والے مان گئے، وہ آگ والا نہ مانا، ابلیس نہ مانا۔ حضور نے کہا اسے میں اپنا نائب بنانے چلا ہوں، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ رب نے کہا اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کرو۔ حضور نے کہا اسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ ادھر سارے ملائکہ مان گئے، وہ نوری علم والے مان گئے، ادھر عمر مان گیا، عثمان مان گیا، حیدر کرار مان گیا۔ ذمہ دار ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک دلیل مجھے دے کہ حیدر کرار نے انکار کر دیا ہو۔ ابو بکر تو وہ ہے عاشق رسول کہتے ہو، عاشق رسول کہتے ہو، محب رسول کہتے ہو اپنے آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اپنی گندی زبان کھولتے ہو۔ میں بتاتا چلوں، پہلا عاشق رسول، محب رسول کا پہلا، عاشق رسول کا پہلا مدرس ابو بکر ہے۔ جس کو نبی سے محبت کرنی ہو، جس کو نبی سے پیار کرنا ہو، جس کو نبی سے عشق ہو، اس کو ابو بکر کے در پہ آنا ہوگا، وہ ابو بکر کے در پہ آئے گا، کیونکہ پہلا محب رسول اور مدرس
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سارے ملائکہ مان گئے، نوری علم والے مان گئے، وہ ابلیس نہ مانا۔ رب نے کہہ دیا فخرج، نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری محفل سے، گٹ آؤٹ، دفع ہو جا میری محفل سے۔ ادھر رب حضور نے فرمایا اسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ سارے صحابہ مان گئے، سارے صحابہ مان گئے، عمر مان گیا، عثمان مان گیا، حیدر کرار مان گیا، امیر معاویہ مان گیا رضی اللہ عنہم۔ حضرات قول رسول کی بات کر رہا تھا کہ قول رسول مانو گے تو ہی اسلام میں آؤ گے، قول رسول جو نہ مانے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسجد ہے، کیا ہے؟ تھوڑا بول کے بتائیے، کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یہاں پہ کسی کو جوتے لانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ کسی کو جوتے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جب یہاں مسجد نہ ہو، یہاں خالی جگہ ہو، تب آپ بھی جوتے لے کے آ سکتے تھے، میں بھی جوتے لے کے آ سکتا تھا، لیکن اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی۔ اب کوئی جوتے لے کے آتا ہے کہ میں جوتے لے کے آؤں تو اس کو جوتے لگیں گے، ظاہری بات ہے۔ جان بوجھ کے اب کوئی جوتے لے کے مسجد میں آئے کہ میں جوتے لے کے آتا ہوں تو اس کو جوتے لگیں گے۔ اب اس جگہ کی، اس مسجد کی نسبت بدل گئی۔ حضرات غور کرنا، مسجد پہلے نہیں تھی، تب آپ جوتے لے کے آ سکتے تھے، لیکن اب نسبت بدل گئی، اب آپ جوتے لے کے نہیں آ سکتے۔ ابو بکر دامن اسلام میں نہ آتا، تو جو مرضی کہتا۔ عمر دامن اسلام میں نہ آتا، تو جو مرضی کہتا۔ عثمان دامن اسلام میں نہ آتا، تو جو مرضی کہتا۔ حیدر کرار دامن اسلام میں نہ آتا، تو جو مرضی کہتا۔ لیکن اب نسبت بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ نسبت بدل گئی، صحابی بن گئے۔ اب تو ان کے پاک کردار پر بھونکے گا تو تجھے جوتے لگیں گے۔ قول رسول مانو گے تو ہی اسلام میں آؤ گے، قول رسول جو نہ مانے میں اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں کہ قول رسول مانو گے تو ہی دائرہ اسلام میں آؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یسر اثر سنگ ہو جا، یسر اثر مم ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔